اور خصوصاً وہ نوجوان نسل جس کو ہمارے کالج نے اور ہمارے یونیورسٹی نے اس کے ذہن کو اتنا تنگ کر دیا کہ وہ یہ پوری دنیا کے اندر علم والوں کے ساتھ بحث کرنے کے لیے تیار ہے کہ دنیا خدا نے نہیں بنائی، دنیا سائنس سے بنی ہے۔ اور پوری دنیا کا کفر یہی چاہتا ہے کہ جو شکست ہمارے بڑوں کو بدر احد کے اندر اور خیبر میں ملی تھی اور کربلا کے میدان میں ملی تھی، ان کی نوجوان نسل کو ایمان و توحید کے راستے سے ہٹا کر گمراہ کیا جائے، تاکہ ان کو ایسی سبق آموز شکست ہو کہ پوری دنیا میں اپنے رب کی توحید کا سر اٹھا کر پرچار نہ کر سکے، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ساری دنیا کو تعارف نہ کرا سکے۔ کچھ عرصہ پہلے میں یہاں جلسے پر آیا تو قاری صاحب نے تعارف کرایا کہ شخص حجام کا کام کرتا ہے اور اس نے توبہ کر لی، میں داڑھی نہیں کاٹوں گا، سر کے بال بناؤں گا، اور میں نے لکھ کے لگا دیا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور میں نے کہا اللہ تیرے اس ارادے پر تجھے قائم و دائم رکھے۔ آج مجھے پتہ لگا وہ چند دن پہلے بیٹھا رو رہا تھا کہ میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں، غیر تو غیر میرے اپنے ہی میرے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ چاہیے یہ تھا تمام علاقے کے علماء کرام، موذنین، خادمین، مدرسین، طلباء کرام اسی کی دکان پر جاتے اور بال بھی کٹواتے، خط بھی بنواتے، اس کی روزی میں برکت کی دعا بھی کرتے۔ میرے دل کو بڑی سی عجیب ایک پچھلے دنوں وہ منور شہین صاحب یہاں آتے ہیں میرے خیال سے نعت پڑھنے کے لیے اکثر، کبھی کبھار وہ فون پر رونے لگ گئے بڑی زور زور سے۔ میں نے کہا منور خیر تھے کی ہوگا، کیا بات ہو؟ کہ صاحب میرا باپ 40 سال سے داڑھی کٹاتا تھا، 40۔ تیری داڑھی والے بیان کو میں نے اس کو بار بار سنایا، وہ ایک دن بیٹھ کے اتنا رویا، توبہ کر لیا، اب 24 تاریخ کو جلسے پہ آؤ گے، آپ میرے باپ کی داڑھی دیکھنا اللہ نے کتنی سے بند کرا۔ اس وقت ایک ناپید ناکامیاب محنت ہو رہی ہے، وہ ناکام اور محنت کیا ہے کہ لوگوں کو موت کے وقت کلمے سے دور کرنے کی۔ اس وقت ہمارا حال یہ ہے، ماحول بدبو والا کر رہے ہیں اور امیدیں خوشبو کی رکھ رہے ہیں، فضائیں خوشبو کی رکھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور اس بات پر سارے میرے سمیت اللہ نہ کرے متفق ہو کے بیٹھ گئے، میں نہیں کروں گا تو کیا کرے گا، ساری دنیا کر رہی ہے۔ اگر ایک تبلیغ کا کام میں نے نہ کیا تو کام رک جائے گا، ساری دنیا کر رہی ہے، ساری دنیا کرے گی، ساری دنیا کے اندر پھیلے گا، ساری دنیا کے کچے پکے مکانوں میں پھیلے گا، سارے عالم میں پھیلے گا۔ اگر تو نہیں کرے گا اللہ تجھے تیرے خاندان کو دین سے محروم رکھے۔ جیسے تیرا کیا تیرا باپ نہیں بھرے گا، میرے ابے کا کیا میں نہیں بھروں گا، بے شک قبریں ساتھ ساتھ ہوں، ایک بالشت کا فاصلہ نہ ہو۔ ایمان یقین پر زندگی گزار کے گئے، جو میری قبر میں ہو رہا ہے اسے بالکل ہوا تک محسوس نہیں ہوگی، اور اگر ایمان یقین پہ زندگی نہ گزار کے گئے، جو اس کی قبر میں ہو رہا ہے مجھے رتی برابر ایک دیوار کا فاصلہ بیچ میں، پریشانی کوئی نہیں ہوگی۔ بس یہی فرق ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، میں نہیں کروں گا تو کیا ہوگا۔ پوری دنیا کر رہی ہے، کیا نتیجہ نکلا؟ بڑے آئے، تم ایک کام تو نہیں کر سکے، ایک مدرسہ تو نہیں بنوا سکے، ایک بچہ ہی حافظ نہیں کرا سکے، ایک مسجد نہیں بنوا سکے، بڑے آئے دین کے، چلو چلو اپنا کام کرو۔
یہ ایسا ناکام نتیجہ اس امت کے نوجوانوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ کسی کا اٹھ کر خدا کے گھر کے دروازے پر آ کر دستک دینے کو دل ہی نہیں کرتا۔ دنیا کیا کہے گی، نماز پڑھ لے، تیرے باپ پر انگلی اٹھائے۔ اچھا باپ نے 50 سال نماز پڑھی، کون سا تیر مار لیا جو میں نماز پڑھ کے کروں گا؟ 2 لاکھ روپیہ دو، دیکھو میں تمہیں 4 بنا۔ یہ ایک خاموش محنت ہے گمراہی کی جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ہمارے حاصل پور میں بھی شروع، ہر جگہ شروع ہوئی، خاموش محنت ہے۔ اب وہ پیسہ دے، میں راتوں رات تجھے امیر ہو کے دکھاؤں، جتنا تو نے 50 سال میں نہیں کمایا میں تجھے 1 دن کے اندر کما کے دکھاؤں۔ اس باپ کو چاہیے کہ اپنے نوجوان سے کہ بیٹے 50 سال میں جو میں نے کمایا اس کمائی کی برکت سے غیرت بھی بچ گئی، ایمان بھی بچ گیا، پردہ بھی بچ گیا، اور جو تو 2 دن کے لیے کما کے لائے گا 2 دن کے اندر یہ 1 رات میں کروڑ پتی بن کے آئے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم غیرت کا جنازہ بھی نکل جائے گا، میرا ایمان بھی مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ یہ آج تیرے میرے گھر کے اندر تھوڑا بڑا بہت زیادہ ایمان چمکتا نظر آ رہا ہے، تھوڑی بہت غیرت نظر آ رہی ہے، باپ کے غصہ کرنے پر بیٹا اگر سر جھکا رہا ہے، یقین جانو یہ حلال کی کمائی کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہے۔ اگر آج میں نے میرے عزیزوں ایسے دروازے بھی بند کر دیے حلال کی کمائی کے تو کوئی وجہ نہیں، آج میرے عزیزوں کرونے کی 4تھی لہر آئی ہے۔ اگر میرے عزیزوں اگر حرام اسی طرح چلتا رہا تو 10ویں لہر بھی کرونے کی آ جائے گی۔ آج پوری دنیا کے انسان کہہ رہے ہیں ویکسین لگواؤ، چلو ٹھیک ہے، طبی لحاظ سے ٹھیک ہے، SOPs کا استعمال کرو، SOPs کا برقرار رکھو، سینیٹائزر لگاؤ اور ماسک پہنو، چلو ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھو، چلو ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، ایک جگہ بیٹھ کے یہ سمجھ آ گئی، ہڑتال کر دو، بس اسٹینڈ کے اوپر سیکیورٹی کھڑی کر دو، ایک شہر سے دوسرے شہر میں ٹرانسپورٹ بند کر دو، کرونا چلا جائے گا۔ یہ کام تو کرتے کرتے 3را سال ہو گیا۔ آؤ قرآن کریم کے آئینے میں آ جاؤ، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سائے تلے آ جاؤ، اور رحمت والے نبی سے پوچھے کملی والے ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کرونا نہیں جا رہا۔ آپ نے فرمایا جس راستے سے کرونا جائے گا تم نے وہ راستہ ہی بند کر دیا ہے۔ پیارے نبی بتا کس راستے سے کرونا جائے گا؟ فرمایا ویکسین سے زیادہ توبہ ضرور کی ضرورت ہے۔ ساری انسانیت چھوٹا بڑا جب خدا کو رو کے دکھائے گا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے دکھائے گا تو دن کے اجالے کے بجائے رات کے اندھیرے میں کرونا تیری میری زندگی سے نکل کے چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، شان قرآن، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ ہمیں احساس کوئی نہیں ہے۔ نوجوان نو لڑکا ہو لڑکی ہو، ایک چہرے پر ہلکی سی چھائی پڑ جائے، ایک دانہ نکل جائے، ساری رات نیند نہیں آتی، طرح طرح کے ٹوٹکے نیٹ کے اوپر تلاش کر کے نکالتے ہو، اور دین کے اوپر اتنا گرد و غبار پڑ گیا، ایک تیرے چہرے پہ دانہ برداشت نہیں ہوتا۔ ایمان تیرا میرا اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمارے دین والے چادر پر پھوڑے بن گئے، کسی کو احساس کوئی نہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ اتنا ایمان کمزور ہے، آج 5 وقت کس نے بلایا؟ آپ کو مجھے اندازہ بھی ہے؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لہو ملک السماوات والارض۔ کون بلا رہا تھا؟ زمین اس کی، آسمان اس کا، قبضے اس کے، اختیارات اس کے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ستارے کی جرت کوئی نہیں کہ اس کی بغیر اجازت کے چمک کے دکھائے، چاند سورج کی جرت کوئی نہیں کہ گھٹ بڑھ کر دکھائے، جتنا اس نے کر دیا ہوگا۔ میرے عزیزوں کروڑوں سال سے، سینکڑوں سال نہیں کروڑوں سال سے جتنی چاند کی گولائی ہے، فرمایا خبردار تو یہ اپنی چاندنی پوری کائنات کے اندر تو پھیلا سکتا ہے، میری بغیر اجازت کے اپنے آپ کو 1 انچ بھی نہیں بڑھا سکتا ہے۔
روزانہ تو میں اپنا آپ تمہیں بتاتا ہوں، اتنے بڑے چاند کو ایک بلب سے پوری کائنات کو روشن کرتا ہوں، صبح کا اجالا ہوتا ہے، یہ اندھیرے کے اندر بدل جاتا ہے، تم اب بھی نہیں سمجھتے کہ 5 فٹ کے انسان تیرے پر قبضہ کس کا ہے؟ کھانا کھانے لگے گا، برتن دیکھے گا، دسترخوان دیکھے گا، روٹیاں دیکھے گا، ہاٹ پاٹ کا ڈھکنا دیکھے گا، چنگیر دیکھے گا، گلاس دیکھے گا، پلیٹ دیکھے گا، اگر تھوڑا سا گند پلیٹ پہ لگ جائے بیوی کو گالی دے گا، بچوں کو گالی دے گا، گلاس کے اندر انگلی ڈال کے پکڑ کے لے کے آئے، کہے گا تجھے تمیز کوئی نہیں۔ اگر گندا گلاس میرے عزیزو تجھے برداشت نہیں، گندی پلیٹ کھانے کے لیے تجھے برداشت نہیں، روٹی میرے عزیزو توے کے اوپر اگر کالی ہو جائے، جل جائے، تجھے برداشت نہیں، تو اللہ کی عزت کی قسم مالک کائنات کو تیرا میرا گندا دل بھی برداشت کو ہی نہیں۔ تیرے میرے دروازے پر ایک آدمی آیا اور آ کے اس نے کنڈی بجائی، میں نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہ دودھ والا آیا ہے۔ میں گندا سندا برتن رات والا اٹھا کے لے کے آیا، میں نے کہا لے بھائی اس کے اندر دودھ ڈال دے۔ کہتا لگتا اٹھ کے آئے ہو، گھر کے اندر کام والا کوئی نہیں، اگر دھلا برتن نہیں تو ٹونٹی بتا، نل بتا، میں برتن دھو دوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ نور ہے، گندے برتن میں کیسے آئے گا؟ اس وقت بھی تیرا دماغ سیدھا نہیں ہوتا، جب دنیا کا نور گندے برتن میں نہیں آتا تو اللہ کا نور گندے دل میں کیسے آئے گا؟ اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اس دل کو بھی سنوار، قیامت کا دن ہوگا، نہ بال بچے دیکھے گا، نہ اولاد دیکھے گا، نہ حاصل پور کی مارکیٹ دیکھے گا، نہ فیکٹری دیکھے گا، نہ کپاس کی میرے عزیزوں فصلیں دیکھے گا۔ اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، وہ تو دلوں کا مول لگائے گا۔ اس منڈی میں، اس مارکیٹ میں، اس بازار میں پیسہ نہیں چلتا، مال اولاد نہیں چلتی، اس میں تو سمرا ہوا دل چلا کرتا ہے۔ اب تیری مرضی، سمرے ہوئے دل کو لے کے آئے گا، نیکی کا ارادہ کرے گا، پہاڑوں جتنا ثواب مل جائے گا۔ اگر سمرا ہوا دل نہ لے کے آیا تو پہاڑوں جتنا سودا کرے، صدقہ کا سونا صدقہ کرے گا تو رتی برابر بھی ثواب تیرے کھاتے میں نہیں آئے گا۔ مسجد میں آیا کرو میرے عزیزوں، بے شک جیب میں موبائل لے کے آؤ تمہاری مرضی، جیب میں وائلٹ پرس لے کے آؤ، پرس میں پیسہ لے کے آؤ تمہاری مرضی، لیکن میرے عزیزوں دل کے اندر دنیا کی محبت لے کے خدا کے گھر میں نہ آؤ۔ میرے عزیزوں جب پیر کے سامنے دوسرے پیر کی تعریف برداشت کوئی نہیں، استاد کے سامنے دوسرے استاد کی تعریف برداشت کوئی نہیں، جب تیری بیٹھک میں بیٹھوں میں دوسرے کی بات کروں، کسی ایم پی کے سامنے کسی ایم پی کی تعریف برداشت نہیں، کسی ایم این اے کے آگے ایم این اے کی تعریف برداشت نہیں، تو وہ اپنے گھر میں کسی اور کا ذکر، کسی اور کی حیثیت کیسے برداشت کرے گا؟ سجدہ نماز میں خدا کو کر کے سبحان رب العالی کہہ رہا ہے، اور دل تیرا پیسے کی چمک کی طرف، نوٹوں کی چمک کی طرف، پیسے کی خوشبو کی طرف آ رہا ہے۔ ہائے رے میری بدنصیبی، ہائے رے میری بدنصیبی، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، زبان پر تو اللہ کا نام آیا، ایک بالشت کا فرق ہے۔ اوے لوگوں قدموں سے چل کر نارال کا غال چلے گئے، امریکہ چلے گئے، فورٹ منٹرو چلے گئے، کراچی چلے گئے، لیکن اس بار اتنا ایمان کمزور ہے، پیسہ اتنا طاقتور ہے کہ تجھے مری کی سیریں کرا لایا، اور ایمان میرا اتنا کمزور ہے، جو زبان پر بول ہے وہ ایمان کے ذریعے میرے دل میں نہیں آیا ہے۔ جاؤ جا کے اسپتالوں میں چلے جاؤ، بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے ڈسپینسر کے پاس چلے جاؤ، کلینک میں چلے جاؤ، ابھی ہارٹ اٹیک ہو، ابھی بلڈ پریشر بڑھ جائے، شوگر لو ہو جائے، سب سے پہلے اٹھا کے ہسپتال میں لے کے آئیں گے، ایسے کمرے کے اندر لے کے آئیں گے، یقین جانو دائیں بائیں دیکھیں، یقین جانو کہیں بھی ایسا نقشہ نظر نہیں آئے گا کہ انسان کو اللہ یاد آ جائے۔ آئی سی یو کے کمرے میں بیوی نہیں آ سکتی، بچے نہیں آ سکتے، بہن بھائی نہیں آ سکتے، رشتہ دار نہیں آ سکتے، انتہائی نگہداشت لکھا ہوا ہے، آئی سی یو لکھا ہوا ہے، کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ اللہ وہ لوگوں اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ مرتے وقت تمہیں کلمہ یاد آ جائے، ورنہ ساتھ ساتھ بچے قرآن کے حافظ بن جائے۔ موت کے وقت میرے عزیزو دنیا اتنا دور کر دیتی ہے، ہسپتال کا بیڈ اتنا دور کر دیتا ہے کہ بچہ قریب نہیں آتا، ساتھ بچوں کا حافظ بھی بغیر کلمے کے مر رہا ہے۔
خدا کے واسطے میرے عزیزو، مجھے تو اتنی خوشی مدرسہ امہات المؤمنین کا سن کر کہ 100 بچیاں قرآن کی حافظہ بن رہی ہیں، تربیت ہو رہی ہے۔ خدا کا شکر ہے، اللہ نے راؤ شفیق صاحب، راؤ عرفان، عمر فاروق، تمام برادران کو، ان کے والد محترم، تمام رفقائے کار کو اللہ نے ہمت عطا فرمائی۔ یقین جانو، میں پرسوں ترسوں جلال پور پیر والے میں تھا، مولوی صاحب کہنے لگے مولانا مسجد کی جگہ بڑی چھوٹی تھی، روزانہ دل کرتا یا اللہ جگہ بڑی ہو جائے، یا اللہ جگہ بڑی ہو جائے۔ میں نے کہا اللہ کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، جمپال ہے، لوگوں کو کہوں گا، لوگ کہیں گے تنخواہ میں کھا جائے گا، چندہ کھا جائے گا، بچی کی شادی پر لگا دے گا۔ کہ مولوی صاحب میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا، اللہ نے کہا اس ہاتھ دے دے، اس ہاتھ لے لے۔ مولانا میں نے اپنے 8.5 لاکھ کی دکان بیچ کر میں نے 2 مرلے کا پلاٹ خرید کے مسجد میں دے دیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب بچڑے یاد کوئی نہیں آئے، بیٹیوں کے ہاتھ رنگنے یاد کوئی نہیں آیا؟ کہ مولوی صاحب جس نے دیے وہی جانے، اس کا کام جانے، لیکن میں اپنے لیے کچھ ایسا کر کے جا رہا ہوں کہ مجھے مرنے کے بعد قبر میں لیٹنے کے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ جاؤ جا کے حاصل پور میں ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، اور 4-5 تو قبرستان ہوں گے، جاؤ اللہ کی قسم 2 منٹ کھڑے ہو جاؤ، جسم پہ کپ کپی تاری ہوتی ہے، 2 منٹ کے لیے قبرستان کی دیوار کے پاس کھڑے ہونے کو دل نہیں کرتا۔ اس پاپی دل کو سمجھا، اس نفس کو سمجھا، آج تیرا کھڑے ہونے کو دل نہیں کرتا، اللہ کی عزت کی قسم قیامت کی صبح تک تجھے اس قبر میں لیٹنا پڑے گا۔ مشک ہو گئی، کافور ہو گئی، چٹے رنگ کا کفن لٹھے کا ہو گیا، چٹائیاں ہو گئی، گلاب کے پھول کی چادر ہو گئی، گلاب کے پھول کی پتیاں ہو گئی، ارکے گلاب کی شیشی ہو گئی۔ یہ ایک دل کا دھوکہ ہے میرے عزیزو، یہ ایک دل کا معاملہ ہے۔ جیسے چٹے کپڑے میرے عزیزو ایک دن بازار میں پہن کے نہیں پھر سکتا، اسی طرح اگر ایمان کی مضبوطی نہ ہوئی تو یہ کفن بھی ایک دن بھی قبر میں کام نہیں آئے گا۔ مرنے کی دیر ہے، قبر میں جا کے دیکھ، ملک الموت نہیں، اللہ اکبر، قبر کے اندر جو منکر نکیر آئیں گے سب سے پہلے تیرا کفن اتار کے پھینکیں گے۔ سامنے سے گرم ہوا آتی ہے، آج اختیار ہے، دائیں منہ کر لے، بائیں منہ کر لے۔ جب فرشتہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے اپنی آنکھ کی گوری دکھائے گا، یقین جانو اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اتنا چیخے گا، اتنا چیخے گا، ساری دنیا کی مخلوق سن سکے گی لیکن تیری اولاد نہیں سن سکے گی، کوئی فریادی نہیں۔ 3 گھنٹے سے بیٹھے ہو میرے چاندو، میرے پیارو، 3 گھنٹے سے بیٹھے ہو، بتاؤ بغیر پنکھے کے بیٹھنا کتنا مشکل۔ اب ختم، اب گھر جاؤں گا، بنیان بھی اتاروں گا، قمیض بھی اتاروں گا، اور کس دنیا کے پیچھے اپنا آپ خراب کر دیا جو تیرے کفن میں بھی گانٹھے باندھ دیتے ہیں۔ اتنا بھی کبھی اپنے آپ کو بے بس سمجھا، اتنا بھی کبھی اپنے آپ کو بے اختیار سمجھا کہ مرنے کے بعد تیرا منہ کھلا تو بند کر نہیں کر سکتا، تیرے پیر کھلے تو جوڑ نہیں سکتا، تیرا منہ سیدھا تو ادھر نہیں کر سکتا۔ اور یقین ڈال دنیا تانے دے دے کے مارتی، اگر قبلے کی طرف منہ نہ ہو، کہتے پتہ نہیں کون سا گناہ تھا کہ پروردگار عالم نے قبلے کی طرف منہ ہی سے کرنے نہیں دیا ہے۔ پتہ نہیں آپ کے میرے ذہن میں کس نے بٹھا دی کہ سرکار قبرے چاون گے اور آکھن گے نو چھڑ دے تے میرا ہے۔ اگر سرکار تیری میری قبر میں آئیں گے، پتہ نہیں آئیں یا نہ آئیں، پتہ نہیں تیرا عقیدہ کیسا، اگر سرکار تیری میری قبر میں آ کے کہیں فرشتوں چھوڑ دو تو میرا ہے، تو ذرا جا 1450 سال پہلے کربلا کے میدان میں، کربلا کے ریگزاروں پر سید تڑپ کر رو رہا تھا اور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور تلواروں کے سائے کے اندر سجدہ کر رہا تھا۔ کیا نانے نے گود میں اٹھا کر کان میں نہیں کہا تھا حسین میں تیری قبر میں آ کر تجھے لے جاؤں گا، تجھے کربلا میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فاطمہ میرے جی ابو، فرمایا قیامت کے دن ذرا عمل والی جھولی تکڑی لے کے آنا، عمل والا تھیلا تکڑا لے کے آنا، پھر میں جانوں میرا خدا جانے۔ اے فاطمہ اگر اس بھروسے پر تو سارے نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے اور عمل والی کو ٹوکری تیری خالی ہوئی، تو میری بیٹی جب خدا تجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو میں محمد بھی تیرے سے دور ہٹ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔
اے عائشہ خدا کے سامنے سے گزرتے ہوئے یہ نہ کریو، میرا گھر والا سچا سچا کملی والا ہے۔ اے عائشہ اگر باری تیری آئی اور تیرے عملوں کے بارے میں تیرے سے رب نے پوچھا تو میں بھی دور ہٹ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ کہاں تو جھولی پھیلا پھیلا کے اللہ میری امت کا 6 دن 7 راتیں سجدے کر کے اللہ میری امت اپنے خاندان والوں سے کہہ دیا نہیں نہیں، تمہیں اللہ اکبر قیامت کے دن میرے حوض کوثر پہ کھڑا ہونے کے لیے میرے ساتھ کر کے کچھ دکھانا پڑے گا۔ اتنی جلدی اتنی سستی جنت ہے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو، امام زین العابدین کو، حضرت حسن کے بیٹے قاسم کو، اونو محمد کو، مسلم بن عقیل اس کی اولاد کو، حضرت حسین کو، علی الاکبر کو، علی اصغر کو کوئی سمجھ نہیں آئی، زینب کو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ جب آخری گھر کا چشم و چراغ بچا، پورا خاندان نبوت کربلا کے میدان میں ذبح ہو گیا تو بہن حسین کا ہاتھ پکڑ کے لے آتی اور کہتی بھیا لوگوں نے ایک قربانی دی، بدر کے میدان میں کسی کے گھر سے 2 آئے، احد میں ایک کے گھر سے 4 آئے، تیرے گھر سے تو 72 چلے گئے، اب تو نہ جا، قیامت کے دن نانا کو اپنی چادر دکھا کر تیرے لیے جنت کے دروازے کھلواؤں گی۔ نہیں نہیں، جب آخری بچا تو کہا بھائی تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، چل لالا جھولی پھیلا کے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، کوئی 1 لائے گا کوئی 2 لائے گا، میں جھولی میں 70 شہیدوں کے سر دکھاؤں گی۔ امام زین العابدین نے ساری زندگی ہنس کے نہ دیکھا۔ آپ کے بیٹے جناب باقر نے، امام باقر نے پوچھ لیا ابا ہنستا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، کہنے لگے بیٹے جب میرا باپ کربلا کے میدان میں تیر تلواروں کے سامنے کھڑا تھا اس وقت میرا باپ تھک ہار کے خیمے کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میرے باپ نے ایک بات کہی تھی جو ان کانوں نے سنی، کہ کیا بات؟ کہ جب میرے باپ نے اپنے بیٹے علی الاکبر کو ذبح ہوتے دیکھا تو آسمان کی طرف رو کے کہا تھا اللہ آج سے 4000 سال پہلے، اللہ آج سے 3,500 سال پہلے جب میرے دادے ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی تھی، ابا میرا دادا رونے لگ گیا تھا اور میرے بھائی اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا ابا اگر بیٹے کی محبت آڑے تو یہ پٹی لے اپنی آنکھوں پہ باندھ لے، کہ اللہ اس کے پاس تو پٹی تھی جو اس نے اپنی آنکھوں پہ باندھ لی۔ الہی تیرا حسین آج اتنا بے بس ہے، بیٹے کو ذبح ہوتے دیکھ کر اس کے پاس پٹی بھی کوئی نہیں۔ پتہ نہیں کس کملے نے تجھے سکھلا دیا کہ جنت اتنی سستی، سارا دن نبی کی زندگی کو، اے میری بیٹی پردے میں بیٹھنے والی، سارا دل میں سیدہ فاطمہ کے دوپٹے کا سودا بازار میں کر دیے اور شام کو دودھ والا 10 محرم الحرام کو شربت بنا کر لوگوں کو بلا کے کیا جنت کی ٹھیکیدار بن جاتی ہے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جتنی امہات المومنین مدرسے میں آئی میری بچیاں، میری بہنیں آئی بیٹھی ہو، یقین جانو قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پر اپنے ابا کے پیچھے سیدہ فاطمہ کھڑی ہو کر تمہاری جھولیوں میں دودھ والا شربت، تمہاری جھولیوں میں حلیم چاول نہیں دیکھے گی۔ اللہ اکبر، تمہارے سینے اور تمہارے چہرے پر غیرت ایمانی دیکھ کر تمہیں حوض کوثر پر آنے کی اجازت دے گی۔ اگر دوپٹہ سر سے اترا نظر آیا تو سیدہ فاطمہ حوض کوثر کے پیالے اور تیرے میرے درمیان آ کے نہ کھڑی ہو جائے اور کہ ابا اگر ان کو پانی پلانا ہے تو ابا جان اللہ اکبر کہ میں 4 دن گھر میں فاقہ کیوں کرایا تھا؟